بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الایمان باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس کے تحت روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم میں سے ہر ایک کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے مذہب اسلام کے 5 اہم ارکان کیا ہیں۔ مسلمان بھی ہیں اور ہمارے دین اسلام کے 5 بنیادی ارکان کیا ہیں یہ معلوم بھی نہیں ہے، تو پھر افسوس کی بات ہے، یقیناً افسوس کی بات ہے۔ میرے آقا فرما رہے ہیں بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، سب سے پہلا رکن اسلام کا اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے، یعنی اللہ کے سوائے کوئی حقیقت میں پوجے جانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی عبادت کیے جانے کے قابل ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں رکن کیا ہے؟ آقا فرما رہے ہیں وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج بیت اللہ کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا، یہ صرف معمولی کام نہیں ہے بلکہ یہ اسلام کے 5 اہم ارکان ہیں۔ اب یہاں ترتیب پر غور کریں۔ حضور پہلے فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ایک ہونے اور حضور کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دینا، اس کے بعد دوسرا اہم رکن وہ ہے نماز قائم کرنا، نماز کے بعد پورے مذہب اسلام کا تیسرا سب سے بڑا جو رکن ہے وہ ہے ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ فرض ہو گئی اور جس پر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے وہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو گویا وہ اپنے زکوٰۃ ادا کرنے کے عمل کے ذریعے سے اپنے مذہب اسلام کی بنیاد کو مضبوط کر رہا ہے۔ المعجم الکبیر کی روایت ہے، حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تمام اسلامکم ان تؤدوا زکاۃ اموالکم، لوگو تمہارا مکمل اسلام یہ ہے کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ تم پر زکوٰۃ اگر فرض ہو گئی ہے، زکوٰۃ ادا کر رہے ہو تو گویا تم اس بات کی گواہی دے رہے ہو کہ میرا اسلام مکمل ہے، پورا ہے۔ اور اگر زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد بھی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا اسلام، مسلمان ہونے کا جو تمہارا دعویٰ ہے وہ نامکمل اور ادھورا ہے۔ انہیں یہاں غور کرنا چاہیے کہ حضور کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں۔ فرض ہو گئی زکوٰۃ، اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ ادا نہیں کرتا ہے تو گویا کہ اس کا ایمان نامکمل ہے، اس کا اسلام ادھورا ہے۔ جس کا اسلام ادھورا ہو، نامکمل ہو، اب وہ کس منہ سے مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اسے غور کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جسے اسلام نے فرض قرار دیا، ارکان اسلام میں سے بھی ہے اور زکوٰۃ فرائض اسلام میں سے بھی ہے، اور ایسا اہم فرض ہے کہ اس کی فرضیت قرآن سے ثابت ہے، اس کی فرضیت قطعی ہے، قرآن کی نص قطعی سے، واضح اور صریح آیت سے زکوٰۃ کی فرضیت ثابت ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت کئی مقامات پر فرما رہا ہے، ان میں سے ایک مقام پر ارشاد فرما رہا ہے وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو اللہ کا یہ جو حکم ہے یہ حکم استحبابی نہیں ہے، مستحب حکم نہیں ہے۔ اگر زکوٰۃ دو گے تو بہتر ہے، نہیں دو گے تو کوئی حرج نہیں، یہ امر وجوبی ہے، یہ امر ضروری ہے، یہ فرض حکم ہے۔ یعنی زکوٰۃ کا نصاب اگر تمہارے پاس موجود ہے، تم صاحب نصاب بن چکے ہو تو اب تم پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اب ان لوگوں سے فرما رہا ہے جو صاحب نصاب ہیں وہ آتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک آدمی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ساتھ ساتھ وہ زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دیتا ہے کہ میں زکوٰۃ کو فرض نہیں مانتا۔ جیسے ہی کسی مسلمان نے یہ کہا کہ میں زکوٰۃ کے فرض ہونے کو نہیں مانتا، اسی وقت وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مرتد ہو جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اگر کوئی مسلمان زکوٰۃ کو فرض تو مانتا ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اب شریعت
حکم کیا دیتی ہے کہ وہ فاسق ہے، فرض تو مانتا ہے لیکن ادا نہیں کرتا، تو وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہوا۔ گناہ کبیرہ اس گناہ کو کہتے ہیں کہ بندہ فقط ایک مرتبہ بھی کسی گناہ کبیرہ کو کر لیتا ہے تو وہ جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ یا تو کسی حرام کام کے کرنے کی وجہ سے گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے، یا کسی فرض کام کو چھوڑنے کی وجہ سے گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ اگر فرض تو مانتا ہے زکوٰۃ ادا کرنے کو لیکن ادا نہیں کرتا تو وہ گناہگار بھی ہے اور گناہ کبیرہ کرنے والا، اور اگر وہ اسلامی حکومت میں رہتا ہے تو پھر قتل کیے جانے کا مستحق بھی ہے۔ بادشاہ اسلام کو پورا اختیار ہے کہ وہ اسے قتل کر دے۔ اور تیسرا آدمی وہ ہے جو زکوٰۃ کے فرض ہونے کو بھی مانتا ہے، زکوٰۃ ادا بھی کرتا ہے لیکن تاخیر سے ادا کرتا ہے۔ سال مکمل ہو گیا تو فوراً زکوٰۃ ادا کرنا ہے، لیکن وہ فوراً ادا نہیں کرتا، تاخیر کرتا ہے، تو پھر وہ گنہگار بھی ہے، مردود الشہادہ بھی ہے۔ اس کی گواہی اسلامی معاملات میں قبول نہیں کی جائے گی، شریعت اس کی گواہی قبول نہیں کرتی، شریعت کی نگاہوں میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لہذا شریعت اس کی گواہی بھی قبول نہیں کرتی۔ تاخیر اگر ہو گئی ہے تو اس تاخیر کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ بھی کرے۔ جو لوگ صاحب نصاب ہیں ان کو زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں، یہ سیکھنا فرض ہے۔ صاحب نصاب زکوٰۃ تو ادا کرتا ہے لیکن زکوٰۃ کے مسائل کی جانکاری حاصل نہیں کرتا، زکوٰۃ کے مسائل کا علم نہیں سیکھتا، تو یہ ایک الگ گناہ کبیرہ ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا ایک فرض ہے اور زکوٰۃ کے مسائل کو سیکھنا بھی ایک فرض ہے۔ جس طرح زکوٰۃ ادا نہیں کرنا گناہ ہے، اسی طرح زکوٰۃ کے مسائل نہ سیکھنا یہ بھی گناہ ہے۔ عزیزان گرامی، اب زکوٰۃ کیا ہے؟ آسان لفظوں میں زکوٰۃ کہتے ہیں اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر، دکھاوے کے لیے نہیں، نام و نمود کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، لوگوں کی واہ واہی حاصل کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کی نگاہوں میں اچھا کہلانے کے لیے نہیں۔ پھر کیا مقصد ہو زکوٰۃ ادا کرنے کا؟ اللہ کی رضا۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے مال کا وہ حصہ جسے شریعت نے مقرر کر دیا ہے، کسی فقیر شرعی کو مالک بنا دینا، ایسا مالک بنانا کہ اس مال کے حصے سے اپنا پورا نفع منقطع کر لے، وہ حصہ جسے شریعت نے مقرر کیا۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس پر مثال کے طور پر 10,000 کی زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، اب وہ آدمی 5,000 دے کر یہ تسلی کر لیتا ہے کہ میں تو زکوٰۃ دے چکا ہوں، شریعت کہتی ہے کہ نہیں، تیری زکوٰۃ ابھی پوری نہیں ہوئی۔ تو اسی لیے شریعت نے کیا شرط لگائی؟ شریعت کا مقرر کردہ حصہ، یعنی شریعت اگر کہتی ہے کہ تمہارے پاس اتنا مال ہے لہٰذا 10,000 کی زکوٰۃ بنتی ہے، تو اب 10,000 ہی دینا فرض ہے۔ 9,000 دے دیا، 9,500 دے دیا، تو 9,500 ادا کرنے کا ثواب تو ملے گا۔ اب جو 500 روپے جو زکوٰۃ کے رہ گئے وہ اگر ادا نہیں کرتا تو اس کا گناہ کبیرہ سر پر مسلط ہوگا۔ چند لوگ اپنے اندازے سے زکوٰۃ دے دیتے ہیں، اتنا مال ہے موٹا موٹا حساب کر لیے نہیں، موٹا موٹی حساب نہیں چلتا زکوٰۃ میں۔ آپ کے پاس جتنا مال ہے اس پورے مال میں سے ایک ایک پائی کی زکوٰۃ نکالنا آپ پر فرض ہے، ایک ایک روپیے کی زکوٰۃ نکالنا آپ پر فرض ہے زکوٰۃ کے شرائط پائے جانے کی صورت میں۔ تو اس لیے شریعت نے کہا شریعت کا مقرر کردہ حصہ، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے میں ہماری کچھ بھی مرضی نہیں چلتی، زکوٰۃ دینا بھی ہے شریعت کی مرضی کے مطابق، شریعت کے طے کردہ اصول و قوانین کے مطابق۔ تیسرا، زکوٰۃ مکمل ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جائے جو شخص فقیر شرعی ہو، یعنی خود اس پر زکوٰۃ فرض نہ ہو، خود وہ صاحب نصاب نہ ہو، ساتھ ساتھ چوتھی بات یہ ہے کہ وہ غیر سید ہو، سید بھی نہ ہو۔ کسی سید زادے کو اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اور پانچویں چیز، جتنا مال آپ زکوٰۃ میں دے رہے ہیں اس مال سے اپنے نفع کو کاٹ لینا، یعنی یہ نہیں بول سکتے آپ کسی کو زکوٰۃ دے کر کہ زکوٰۃ لے لو لیکن یہ پیسہ مجھ پر ہی خرچ کرنا، یہ میں تجھے زکوٰۃ دے رہا ہوں لے لو لیکن میرے لیے اس پیسے سے ایک جوڑی جوتے لا کر دے دو، ایک جوڑا کپڑا سلا کر دے دو، یا میری کرنٹ کی بل ہے وہ بھی بند دو، ایسا نہیں بول سکتے آپ۔ یعنی اگر شرط لگا کر دے رہے ہیں اس
زکوٰۃ کے پیسے سے اپنا نفع بھی جوڑے ہوئے ہیں تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. تو اسی لیے زکوٰۃ جس کو دے رہے ہیں اسے مالک بنا دینا، مکمل مالک، اختیار اس کو دے دینا کہ یہ تمہارا پیسہ ہے، اب تمہارا پیسہ ہے لہذا تم کسی کو دے دو، خود خرچ کر لو، تمہاری مرضی. اس طرح کل اختیار کے ساتھ کسی کو مالک بنا دینے سے ہی آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی.